ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں. یہ 3 جانور شکاری تھے. اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ. تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے. 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا. جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو. کیسے بانٹتے؟ کہ حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا. میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا. آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں. شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے. وہ لہو لہان ہو گیا. چیتا بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا. اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو. کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا. سبحان اللہ، سب میرے لیے. کہ آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ. تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا. تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے. اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا. اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا. بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ. اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم. کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم. کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا. تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم. کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. یہ ہری پور ہے، بغل میں بارسوئی ہے. ہری پور کا ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا، اور سیدھا بارسوئی میں 80 روپیہ 40 روپیہ 60 روپیہ کے بھاؤ سے بیچتا تھا. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. روزانہ دودھ بیچ رہا ہے، 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں پاکڑ کا درخت ہے، بغل میں پانی ہے. سوچا کہ سائیکل یہی لگاتے ہیں، بٹوا یہی رکھتے ہیں، حاجت پوری کر کے آئیں گے، گھر چلے جائیں گے. پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا. وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. جب وہ واپس آیا حاجت پوری کر کے تو دیکھا بٹوا غائب. سر اٹھا کر کے جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ او بٹوا سے پیسہ بندر نکال رہا ہے، اور نوٹ کو دیکھ رہا ہے، سکے کو دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا بھائی صاحب وہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، سکہ دے دو، تمہارے لیے کیلا خرید کر کے لاتے. تو اس کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینک دیا. ایک سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا تو پانی میں بولا ٹبھاک. اس کو بڑا اچھا لگا کہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹا بھائی. پھر دوسرا سکہ نکالا، گرایا پانی میں ٹبھاک. تیسرا سکہ نکالا، پھر پانی میں گرایا ٹبھاک. پانی میں گر رہا ہے، اس کو دیوالی کا پٹاخہ مزہ آ رہا ہے، اور اس کا کلیجہ پانی ہو رہا. جب پورا بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کھائیں گے کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے، پرائے مال کو اپنا سمجھے،
حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے، اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی رات تو تماشے میں لکھی جائے گی اور آپ کی رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے ماحول تیار کیا ہے۔ آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف آدھا بچا ہوا ہے۔ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے، حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے، میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا چالاک ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ نکاح جب سے تجارت بنا، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایمان بچا ہوا تھا، نکاح بچا ہوا تھا، نکاح سنت نہیں رہا، نکاح تجارت بنا، عورت کی آبرو الگ گئی، عورت کا ایمان الگ گیا۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹھیار سے آ رہا وہ مہمان ہے؟ کٹھیار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا،
قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا. دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول, لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول, نکاح ہو جاتا. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. فری میں ملا تو اپنا, نہیں ملا تو سپنا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو, زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں. جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی, ننھی بچی میری مسکراتی نہیں. ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں, ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں. پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں, پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں. دور تم سدا رہنا, دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے, ایسے پاپی لوگوں سے جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں, جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں. آخری پیغام مردوں کے حوالے سے. اب اس کے بعد میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مرنے کے بعد عمل کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں, دلہا کے بھی ماموں. صحیح پر بھی اور غلط پر بھی دونوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں اچھا سن رہے ہیں. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. دھیان سے سنیے گا, یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. ادھر ایک جوان کھڑا ہے, ادھر ایک جوان کھڑا ہے. اس نے غصے میں اس سے کہا ایسا تماچا ماروں گا مدینہ پہنچا دوں گا. وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو, ڈبل ڈبل مارو. اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا, اور اس گال میں مارو وہ تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا. جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا. 2 بھائی ہیں, ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ ہے. باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا. باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا. دھان کی کھیتی کیا تھا, دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا. ایک کے حصے میں 50 بوجھے, دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے. بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی. برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا. اس کو شادی کرنی ہے, اس کا لمبا خرچہ ہے. برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے, بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا. اللہ اللہ, بہت بڑی غلطی ہوگی. اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے, بچہ ہے, لمبا خرچہ ہے, میرا سنگل خرچہ ہے, برابر برابر بانٹ لیا. یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی, بہت بڑا ستم ہو گیا. مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا. اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا, اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا, چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی خیال اس کے دل میں آیا. بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو, اندھیرے میں جاؤں گا, اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, میرا گھٹ جائے گا, انصاف ہو جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا, ادھر پھینکا, وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا. جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا. جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے, تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے. اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اللہ,
کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کریں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی 4 مہینہ کے بعد بچہ ہوا تو عورت نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھ دو تیز رفتار، سپر فاسٹ۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کر لیا تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، شتابدی۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، مسلمان کے گھر میں نہیں گئی، مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی 3 لاکھ مسلمان لڑکی۔ کیوں بھاگی؟ تو لکھا، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ سونے گھر میں بکری سواسن، بڑکی بھاگ گئی، ایمان گیا، آبرو گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ ماں باپ کو جوش ہوا بیٹی کو پڑھائیں گے، بہت اچھا، داخل کرنا تھا لڑکی کے اسکول میں، کر دیا لڑکے کے اسکول میں داخل۔ لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ غریب سے غریب لڑکی سے گاڑی کا سوال ہو رہا ہے شادی پر، سامان کا نقد سوال ہو رہا ہے شادی پر، تلک کا نقد روپے کا سوال ہو رہا ہے شادی پر۔ غریب کی لڑکی بھاگ گئی، غیر کے گھر چلی گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک لڑکی فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی، اس پر اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہوا، تو فاطمہ ہو کر کے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، مردوں کے سامنے گا رہی ہے، بجا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد قیامت میں بتائے گا، میں تم کو 2 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے آ کر کے جوڑا لگایا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ،
مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، یہ عورت تھی، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں۔ آخری سوال، آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ خیر ماشاءاللہ، بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی ہے۔ عورتوں کو دیکھیں گے آپ، کانٹا ہوتا ہے اور اس میں کپڑا بنتی ہے، سوٹر وغیرہ دیکھیے گا، دو کانٹا ہوتا ہے، چلا چلا کر کے بنتی رہتی ہے۔ چراغ جل رہا تھا، کانٹے میں 3 عورت کپڑا بن رہی تھی، بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی۔ ایک عورت کہہ رہی وہ جا رہا ہے، دوسری عورت کہہ رہی وہ نہیں ہے، تیسری عورت کہہ رہی وہ تو ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے، کوئی عورت نہیں ہے، جاسوس ہے۔ پولیس والے کو بھیجا کہ تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جب تینوں عورت سامنے آئی بادشاہ کے، تو ایک عورت کہتی ہے وہی تو ہے، دوسری عورت کہتی ہے وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری عورت کہی وہ نہیں وہ تو ہے۔ اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا کہ پہلی بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا، دوسری بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ بیٹی سمجھاؤ، پہلی بار کیا کہا، دوسری بار کیا کہا۔ کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، جس عورت نے کہا وہ جا رہا ہے، وہ آپ کو مراد نہیں لے رہی تھی، بلکہ چراغ کا اجالا جا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ جا رہا یعنی اجالا جا رہا۔ تو دوسری عورت نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے۔ تیسری عورت نے کہا وہ تو ہے، تیل تو ہے، پھر اجالا کیوں جا رہا، یہ مطلب تھا۔ بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لیا کہ چلو میرے خلاف نہیں بولا۔ تو پھر بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا دوسری بار جو کہا سامنا کیا، کہا وہی تو ہے۔ دوسری نے کہا وہ نہیں وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو عورتوں نے منہ پر کپڑا رکھ کر کے کہا معاف کیجئے گا بادشاہ سلامت، جس عورت نے کہا وہی تو ہے یعنی یہ بادشاہ نہیں ہے، بیل ہے۔ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات کو سمجھتا نہیں ہے، یہ بیل ہے۔ تو دوسری عورت نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے، اگر یہ بیل ہوتے تو دم پیچھے لٹکی ہوئی ہوتی اور اوپر 2 سینگ ہوتے۔ تو تیسری عورت نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، اگر بیل نہیں گدھا تو ہے۔ یہ جو بغل میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو جب پڑھائیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ بیٹی پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے، بیٹا پڑھتا ہے تنہا بیٹا پڑھتا ہے۔ باپ بیٹی کا جھگڑا ہو گیا، عدالت میں آ گئے۔ باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، بیٹی نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا ہے۔ تو باپ نے پوچھا کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو تمہاری بیٹی نے دستخط کیا تھا؟ کہا دستخط تو نہیں کیا تھا، زبان سے کہا تھا۔ کہا زبان سے کیا کہا تھا؟ کہا زبان سے صاف صاف نہیں کہا تھا، ہوں کہا تھا۔ تو اب باپ سے کہا کہ تم تو، بیٹی سے کہا تم تو غلط کہتی ہو کہ زبردستی تمہارا نکاح ہوا ہے، تم نے تو اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ حاکم صاحب میں نے ہوں نہیں کہا تھا، جب میرے باپ نے کہا تھا کہ بتاؤ یہ لڑکا قبول ہے تو میں نے ہوں نہیں کہا تھا، میں نے اوہ کہا تھا۔ اب حاکم کو سمجھ میں آ گیا کہ اوہ کا مطلب ہے کہ ہم کو منظور نہیں ہے، ہوں کا مطلب ہے کہ ہم کو ہاں منظور ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے۔ وسطانیہ فوقانیہ کی ڈگری نہیں بلکہ وسطانیہ فوقانیہ کی تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔
تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام جو میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں، میرا کوٹا پورا ہو چکا ہے، اور میں ایک بار آپ کو پھر دعا دے رہا ہوں کہ جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ تماشا کر کے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے۔ آپ کی رات جاگنے کی وجہ سے، جلسہ سننے کی وجہ سے عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ آپ نے محنت کیا ہے، ابھی مزدوری باقی ہے۔ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ لوگ چلے گئے ہیں، ہم لوگ زندگی بھر سوتے رہیں گے، جلسہ بار بار نہیں ہوگا۔ آج رات دعا پر ہم لوگ جلسہ ختم کر کے جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام سنا دیتا ہوں، 1 منٹ میں، صرف 1 منٹ میں پیغام سنا رہا ہوں۔ دسترخوان لگایا، ماں نے کھانا لا کر کے رکھا، جب کھانے لگا تو سالن میں ترکاری میں مزہ نہیں آیا، تو ماں سے کھسیا کر کے کہا کہ ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، تجھ کو آج تک ترکاری پکانے نہیں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا ہے، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اتنا مزہ آ رہا ہے، وہی تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، تو جورو کا غلام ہے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے بیوی گالی پر گالی چھوڑ رہی ہے، گالی کا گولا چھوڑ رہی ہے، یہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب سنتے سنتے بدن چھلنی ہو گیا تو سینہ تان کر کے کرسی سے اٹھا اور بولا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، میں تم کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ چاہے ہری پور ہو چاہے بارسوئی ہو، ہر جگہ کا دستور ہے، جب پہلی بار لڑکی سسرال جاتی ہے تو میکے واپس آ جاتی ہے جلدی، 1 دن میں آ جاتی ہے، 2 دن میں آ جاتی ہے، 3 دن میں آ جاتی ہے، چاہے ہری پور ہو چاہے بارسوئی ہو، کہیں کی بھی لڑکی ہو، جب اس کی پہلی بار شادی ہوتی ہے، وہ پہلی بار سسرال جاتی ہے تو سسرال سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں۔ اب جب وہ سسرال سے اپنے گھر آتی ہے تو ہوتا کیا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے آتی ہے تو گھر کی عورتیں گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسری عورت کہتی ہے تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ چوتھی عورت کہتی ہے یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو۔ پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی نے ہم کو پسند کیا تھا، 99 کو چھانٹ کر کے اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا، بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ
आपकी खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए चलते चलाते। ये बंगाल और बिहार का इलाका है। चलते चलाते आखिरी एहसान आपके सामने नकल करके जाना चाहता हूँ, सिर्फ आधा मिनट का। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जो देख रहे हैं आप मोबाइल एक से एक लगे हुए हैं, देख रहे हैं? रात में किसी वक्त में उठ करके 5 मिनट मोबाइल देखिए, आपकी 1 घंटे की नींद आंख से उड़ जाएगी। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट मोबाइल देखिए रात में, आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए आप वजू करके खुदा के घर में आ जाइए। अभी 5 मिनट गुजरे हैं, आपको नींद का झटका पर झटका आएगा। जुमा के दिन इमाम खुतबा देता रहता है, लोग सोते रहते हैं, झटका पर झटका आता है। मस्जिद में 5 मिनट के लिए आए, नींद पर नींद आ रही है। मोबाइल 5 मिनट के लिए खोल करके देखा, आंख से नींद उड़ गई। फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है। जब दिल को सुकून नहीं तो नींद नहीं आती। जब खुदा का बंदा वज़ू करता है, अल्लाह के घर में आता है तो रहमत नाजिल होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को राजी करेंगे जिंदगी भर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दुलाई मगरिब मजे मजे। एशार समय हये गेले থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নমাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा। जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा। जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह।
مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ماں سلامت رہے، میرے اللہ ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال میں ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ ایمان کو سلامت رکھے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصیبت میں آسمان کو سر پر اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل رفتار کے ساتھ جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ ہمارے 3 سوال ہیں۔ اس مجمع میں کون بادشاہ ہے، کون غنی ہے، کون خوشحال ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہم 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ وہ پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز کیا ہے جس میں ہم پیچھے ہیں، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور 1 جنوری آنے والا ہے، جشن منائیں گے یا جائزہ لیں گے، یہ آخری سوال ہے۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، زندہ ہے، مری نہیں ہے، یہ آدمی خوشحال ہے۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا مکان نہیں، اپنا مکان ہے، یہ آدمی غنی ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو اپنا مکان ہے، بیوی زندہ ہے اور گاڑی گھوڑا ہے، یہ آدمی بادشاہ ہے۔ اللہ نے اس آدمی کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے جانتے ہیں کیوں؟ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، قسمت سے زیادہ لینا چاہتا ہے، اپنی دولت کی طرف کم دھیان ہے، دوسرے کی دولت کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اللہ نے تو بادشاہ بنایا، اپنے آپ سے پریشان ہے۔ 3 چیزوں میں ہمارے جوان پیچھے ہیں۔ تجارت میں پیچھے ہیں، 100 میں صرف 5 جوان ہمارے تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہم نوکری میں پیچھے ہیں، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ آخری سوال تھا، یہ دسمبر جب ختم ہوتا ہے تو ہمارا جوان مرغا لے کر کے گھر سے باہر نکل جاتا، چاقو سے اس کو ذبح کرتا ہے، چکھنا بناتا ہے، دارو پیتا ہے، مگن ہو کر کے گھر واپس آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، نیا سال اچھا جائے گا۔ جشن منا کر کے نیا سال اچھا نہیں جاتا۔ پچھلے سال بھی آپ نے جشن منایا تھا، 2024 اچھا نہیں گیا، پھر آپ جشن منائیں گے، 2025 پھر خراب جائے گا۔ 2024 تو برا ہو گیا، 2025 برا نہیں جائے گا۔ اگر آپ جشن چھوڑ دیں گے، مرغا خریدنا چھوڑ دیجئے، دارو پینا چھوڑ دیجئے، جائزہ لیجئے کہ 2024 تو چلا گیا، کیا پایا کیا کھویا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر کہ 2025 آپ کا خراب نہیں جائے گا، اچھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے، محرم میں ماتم منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یکم جنوری ہے، نیا سال ہے،
دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، بچائے خدا بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، میں رہتا ہوں ہر روز شکوا بلب، میرے پاس دیوان اقبال ہے۔ 3 منٹ کا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلکولا میں تربوز بکتا ہے، اتنا بڑا بڑا تربوز ہوتا ہے 5-5 کلو کا، لیکن اس کا پیڑ دیکھیے گا بالکل چھوٹا ہوتا ہے، زمین میں سٹا ہوا ہوتا ہے۔ تربوز ہے 5 کلو کا اتنا بڑا، اس کا پھل چھوٹا زمین میں سٹا ہوا۔ وہیں پر آم دیکھیے، آم کا درخت بہت بڑا ہے، پھل چھوٹا ہے۔ ایک خدا کا دشمن خدا پر انگلی اٹھا کر کے بولا کیسا خدا ہے، تربوز کا درخت چھوٹا تھا پھل بڑا کر دیا، آم کا درخت بڑا تھا پھل چھوٹا کر دیا۔ کھانا کھا کر کے سونا چاہ رہا تھا، آم کے درخت کے نیچے سویا، آنکھ لگ گئی، وہ جو پھل ٹوٹ کر کے وہاں سے گرا آنکھ میں لگا، آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ سو کر کے جب اٹھا تو کہتا ہے اللہ اللہ تو کتنا مہربان ہے، یہ تو آم کا پھل چھوٹا تھا، آنکھ پھوٹ گئی، اگر آم کے درخت میں تربوز کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ اس کھانے پر اللہ نے 4-6 احسان فرمائے۔ کھانے سے پہلے آپ کو بھوک لگی، یہ بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے۔ اس مالک کا پہلا احسان، بھوک ادھر لگی ادھر کھانا مل گیا۔ دوسرا احسان، اور کھانا عزت سے ملا ہے، جیل میں نہیں۔ تیسرا احسان، کھانا کھا بھی رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، بار بار کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ چوتھا احسان، اور کھانا وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ پانچواں احسان، پردیس میں کھانا نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ آخری احسان، ایک آدمی باسی روٹی کھا رہا تھا تو کہتا تھا کہ سبحان اللہ، دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا ماشاء اللہ، تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ۔ ایک جاہل بغل میں بیٹھا تھا، وہ بولا باسی روٹی پر اتنا سبحان اللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، روز تم کو باسی ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی نعمت کھائیں گے، اس کا نام لیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ کھانا کھائیں گے بسم اللہ بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ جو آدمی ناٹا ہوتا ہے، 1.5 پھٹیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے مگر کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں۔ جانتے ہیں یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا،
नाटा आदमी दूसरे से धोखा खा नहीं सकता, दूसरा आदमी उससे धोखा खा जाएगा, वो किसी को से धोखा नहीं खा सकता। हजरत उमर के पास नाटा आदमी आया, हाथ जोड़ करके बोला, हजरत इंसाफ कर दीजिए, मुझको फला आदमी ने ठग लिया है, धोखा दे दिया है। हजरत उमर ने कहा, ये हो ही नहीं सकता, तुमसे दूसरा धोखा खा सकता है, तुम दूसरे से धोखा नहीं खा सकते, मेरे नबी ने फरमाया। वो बोला, हजरत नबी का फरमान सच्चा है सर आंखों पर, जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया वो हमसे ज्यादा नाटा था। हाँ ये ठीक, माँ बेटी की उम्र बराबर है, माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा, दोनों की उम्र बराबर है। सौतेली माँ है लेकिन सहेली है, जवान माँ अपने दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है, तो माँ ने पूछा, बेटी मौका नहीं है हंसने का, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, मेरी बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कि बेटी जब तुम इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरा वक्त होगा, जब मैं इंतकाल करूंगी कब्र में पहुंचूंगी मेरा वक्त होगा, जब तू जन्नत में जाएगी तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी, जब मेरा वक्त होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर, माँ के पेट से ही उनका कान कटा हुआ था, शेर पढ़ रहा था। जब ये मिसरा पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, तो इधर से 10 रुपया आ गया, उधर से 10 रुपया आ गया। जब पैसे की बारिश होने लगी तो एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा है। लेकिन हरिपुर के एक आदमी समझ गए कि दाल में काला है, जरूर घोटाला है, ये शायर कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ा लगा नहीं रहा है। उसने खड़े होकर के कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुआ, गुस्सा ज्यादा आया, कहा कि देखिए आप कबाब में हड्डी मत बनिए, मैं शेर भूल गया हूं, बहुत ज्यादा आप खफा हो रहे हैं, तो मेरी जगह आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। जब वो आ गया स्टेज पे तो कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अगर आप नाराज नहीं होंगे तब मैं जोड़ा लगाऊंगा, अगर आप नाराज होंगे जोड़ा नहीं लगाएंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता, इसने कहा मैं खफा नहीं हूंगा, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दो। तो कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। किरदार बद पे खुद ये है हम, किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज, फिर दुश्मनान दी
دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہم جیل آپ کو پہنچا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، چل رہا ہے، دستار ابھی باقی ہے۔ اس منظر کو سامنے رکھیے، میرا پیغام ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک پٹی ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اس کے بیچ میں عورت جلسہ سن رہی ہے اور ادھر مرد جلسہ سن رہے ہیں۔ جلسہ ہو گیا، حافظ قرآن آئے، سر پر پگڑی باندھ دی گئی، دولہا بن گیا۔ عورت دیکھ رہی تھی، مرد ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو دونوں گھر پہنچے۔ مرد بوڑھا ہے، عورت بوڑھی ہے۔ عورت نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ تم کو حافظ قرآن بننا ہوگا۔ یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بیکار اس کو لے کر کے گیا تھا جلسہ سنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، وہ بھی 6666 آیت حفظ کرنا میرے بس کا نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہو سکتے۔ تو بیوی نے کہا کہ 1 منٹ میں حافظ بن جاؤ گے، اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو انعام ملے گا۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا بیوی کی طرف سے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو دوسری شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ اب کیا تھا، شادی کے چکر میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہے۔ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے واسطے پیدل چلیں گے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو، میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو استاذ نے محلے والے کو بلا کر کے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کا ایک آدمی تیار نہیں ہوا۔ بچہ مایوس ہو کر کے مدرسے سے جانے لگا تو استاد نے بلا کر کے کہا بیٹا کھلانے والے محلے والے نہیں ہیں، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ بچہ رک گیا۔ اگلے ہی دن محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا دوڑ کر کے آیا کہ ایک چلے کا انتظام ہماری طرف سے ہے، میں اس بچے کو کھانا کھلا دوں۔ جب 39 دن ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا، تو بچہ پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، تو دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا آیا، ایک چلے کا انتظام ہو گیا۔ 2 چلہ جب ختم ہونے والا تھا، ایک دن باقی، تو بچہ پریشان ہوا۔ پھر تیسرے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا آ گیا کہ ایک چلے کا انتظام میری طرف سے۔ اب سارے ہری پور والے پریشان کہ ہر 40 روز میں ایک آدمی کا کیسے انتقال ہوگا۔ تو استاد سے محلے والے نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بستی میں، ہر چلے پر ایک آدمی کا وکٹ گر جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ محلے میں آیا ہے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے، تم نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اللہ غیب سے انتظام کر رہا ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے قرآن پڑھنے والے بچے کو مدرسے میں حوصلہ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو سب سے بے وقوف بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں لا کر کے داخل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں
तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मैं मजमे को टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये बच्चे आपके जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, और आपके बच्चे के लिए कबूलियत की घड़ी में दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह इन बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर मुकद्दर का सिकंदर बनाए। 3 मिनट का पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका जलसा चल रहा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गीदड़ को जंगल में कागज मिला तो उसने रेवड़ से कहा कि देखो लाइसेंस मिला है, अब हम लोग जलसा सुनने के लिए हरिपुर जा सकते हैं। तो गीदड़ों ने कहा कि चलो आज तो जलसा है, 18 दिसंबर है, चलो जंगल से जाते हैं, जब लाइसेंस मिल ही गया है तो चलो चलते हैं बस्ती में जाकर के जलसा सुनते हैं। वो कागज वाला गीदड़ आगे आगे आ रहा है, पीछे उसका टोला आ रहा है। जैसे ही अभी हरिपुर का मोहल्ला शुरू होने वाला था कि यहां से कुत्ता छूटा और सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भागा। बाकी गीदड़ों ने कहा अरे कुत्ते से क्यों भाग रहे हो जब हमारे पास लाइसेंस है, ये कागज है, लाइसेंस है, कुत्ता को दिखाओ। तो भागने वाला गीदड़ बोला कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह ही जाहिल है, इसको दिखा करके क्या, मैं बैठा हूं, आप देखिए गौर से मैं कैसे बैठा हूं, मैं आपको देख रहा हूं गौर से कि आप कैसे बैठे। मेरे हाथ पांव नीचे हैं, आपके हाथ पांव नीचे हैं, मेरा दिल बीच के अंदर है, आपका दिल भी बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है, आपका दिमाग ऊपर है। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आप सब कुछ मंजूर कर लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको मालिक ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और इस दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे के हाथ में अगर इल्म आ जाएगा, अल्लाह जिल्लत से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था, इधर वजीर था। तो वजीर को बोला कि तुम्हारा बाप कौन है, ये है या वो है? तो वजीर बोला कि यही तो मेरा बाप है। तो बादशाह ने गौर से देखा, लाठी में जूता बांध करके खड़ा है, फटी पुरानी लुंगी पहने खड़ा है, कंबल ओढ़ करके खड़ा है। बादशाह ने गौर से देखने के बाद वजीर से कहा, ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का चरवाहा तुम्हारा बाप है, ये बेवकूफ तुम्हारा बाप है। तो वजीर ने कहा, हुजूर बेवकूफ मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप जाहिल होकर के मुझको पढ़ाया है, मेरा बाप बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ मेरा दादा था कि खुद जाहिल रहा और अपने बेटे को भी जाहिल रखा। बेवकूफ कहना है तो मेरे मरने वाले दादा को बेवकूफ कहो, मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो। मेरा बाप जाहिल होकर के भी बच्चे को पढ़ाया, ये बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मेरा दादा था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम पीछे होगा लेकिन सबसे आगे बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। यहाँ लोग चंदा दे रहे थे, कुछ लोग 5,000 लिखा रहे थे, कुछ लोग 100-100 का नोट ला करके दे रहे थे। याद रखिए, हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, चंदा के माहौल को देखते हैं।
سب سے مشکل کام چندہ ہوتا ہے، اور جس آدمی نے نوٹ نکال کر کے دے دیا سمجھ جائیے یہ اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا سخی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ پیسہ رہے گا، کبھی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیشہ ہاتھ پر پیسہ رہے گا، جیب میں پیسہ رہے گا، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو دینا پڑے گا فوراً جیب سے نکلے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ مگر آپ کو 2 کام کرنا ہے، یہ ڈائری پر نہیں دل پر نوٹ کیجئے، حلال کمانا ہے اور حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال کر کے دکھائیے، آپ کو اللہ مالدار بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ کسی کی بکری کسی کے گھر میں آ گئی، اس نے موقع کا چوکا مارا، چاقو تیز کیا، بکری کو حلال کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگا تو ایک آدمی بغل کا بولتا ہے، ارے حرام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بکری قیامت میں زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ڈھیٹ آدمی کیا بولتا ہے، بے شرم آدمی کیا بولتا ہے، اچھا یہ بکری زندہ ہوگی جس کو ہم نے ذبح کر دیا، جس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ بکری زندہ ہوگی؟ اگر یہ زندہ ہوگی تو اسی وقت میں اس کا کان پکڑیں گے اور مالک کو حوالے کر دیں گے، حساب کتاب وہیں برابر سرابر ہو جائے۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھا لیا، صرف 1 لقمہ۔ 1 لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، اور منہ کتنا چھوٹا ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا کتنا چھوٹا ہوگا، جب دانت نے چبا دیا حلق کے نیچے اترا تو کتنا چھوٹا ہو گیا۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھایا، جانتے ہیں 40 روز آپ نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے، جلسے میں چندہ دیں گے، 1 نیکی بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جب 1 لقمہ کا یہ حال ہے تو پیٹ بھر کر کے حرام کھائیں گے کمائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، حلال کھائیے، حلال کمائیے، زندگی بھر آپ مالدار رہیں گے انشاءاللہ۔